کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے اور اللہ اس پسندیدہ چیز سے کئی گنا بہتر چیز اسے عطا نہ کرے. ہم نے کسی کو ایک آٹے کا تھیلا بھی دینا ہوتا ہے تو ایک آٹے کے تھیلے کے لیے کئی 100 تصاویر بنتی ہیں. کیا کوئی ایسے الفاظ بھی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون کون سی صورتحال ہے؟ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان کے روزے کو بھی اپنے اس تقاضے کا حصہ بنائیں اور اہتمام کا حصہ بنائیں. غلطی سے ٹوٹ جائے تو ایک روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ نے خود توڑا ہے تو پھر میاں بیوی کے جو ازواجی تعلقات ہیں ان کو ایک خاص حد سے آگے جب وہ چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینکس ٹو سوشل میڈیا نا کہ ہمارے پاس ہماری رسائی اتنے اسکالرس تک ہو گئی اور ہمیں اتنا کچھ جاننے کو مل گیا، ہمارے لیے اتنی آسانی ہو گئی جو آج سے شاید ایک دہائی پہلے اتنی آسانی یا اتنا نالج عام بندے تک نہیں پہنچ پاتا تھا. تو اس میں میں نے ریسنٹلی کہیں پڑھا دیکھا، میں چاہوں گی کہ اس پر آپ میرے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات پہنچے کہ جو خواتین ہیں ان کا جو زیور ہے اس حوالے سے کسی اسکالر نے اس پر گائیڈ کیا کہ جو زیور استعمال میں آ رہا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ کے یوز میں ہے. اب وہ ڈیلی یوز میں ہے یا وہ 6 مہینے کے یوز میں ہے یا وہ کس طرح، آپ دیکھیں نا خواتین کا ٹاپک ہے تو میں ان کا درد سمجھتے ہوئے، کیونکہ میں بھی ایک درد دل رکھتی ہوں، تو میں نے کہا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں اب کیٹیگری ہم کس طرح سے وہ مطلب کہ اس کو کیسے سمجھیں کہ اگر وہ یوز میں آ رہا ہے چاہے وہ دیر کے بعد آ رہا ہے تو جو استعمال میں ہے اس چیز پر تو زکوٰۃ عائد نہیں ہو رہی. دین رحمت نے نا اس سارے قضیے کو بہت آسان کر دیا. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ نصف ایمان جو ہے نا، نصف دین مومن کے قلب کی آواز ہے. یعنی اللہ اپنے بندے کی دیانت داری پر اتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا اعتماد کرتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں فیصلے کا اختیار اس پر چھوڑتا ہے، پوری دیانت داری سے اپنی قبر کی جو تنگی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جنت کی بشارت اور دوزخ کے وبال، ان تینوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کریں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے کیا واقعتاً یہ سال بھر آپ کی ضرورت میں تھی یا اس کے بغیر آپ کا گزارا ناممکن تھا. مشکل نہیں، ناممکن تھا یا نہیں تھا. اگر اس کے بغیر آپ کا گزارا ناممکن تھا تو پھر یہ ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت کی چیز خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز جس کی ظاہری طور پر مالی حیثیت انتہائی کم اور وہ بنیادی اس درجے کی کیپیسٹی کے اندر آ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک جو پیمانہ متعین کیا گیا ہے، تو پھر خواہ وہ کتنی غیر اہم چیز ہے وہ اللہ کے ہاں یعنی وہ جو حساب کتاب کا معاملہ اس میں جواب دہی کا ذریعہ بنے گی. اس لیے پھر اس پر سمجھدار آدمی وہ ہے، سمجھدار خاتون وہ ہے کہ جو اس پر پوری کشادہ طبیعت کے ساتھ اپنا وبال جو ہے اسے کم کرے. اور اس سے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چیز اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر عطا کی، آپ کے والدین کی طرف سے آئی، آپ کے شوہر کی طرف سے آئی، بیٹوں نے دی، بیٹیوں نے دی، یا آپ نے خود کمائی یا خود آگے. جب آپ کے ملک میں آ گئی ہے نا تو گویا آپ تصور کریں بجائے اس پر رونے کے اور اس پر افسوس کرنے کے اور اس پر دل چھوٹا کرنے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کتنا صاحب استطاعت بنایا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں کسی کی بنیادی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. میں اپنی آپ کو اس چیز سے بتاؤں پریکٹس سے کہ اماں ہمیشہ کہتی تھی شادی سے پہلے کہ ان کے ابا کہا کرتے تھے ان کو کہ جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں نا، ہر سال کرتے ہیں، تو اگلے سال آپ کو اس سے زیادہ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ کو اگلے سال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ بڑی ایک پیاری بات ہے کہ اگر آپ اپنا وہ زکوٰۃ اس پہ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کم نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ پر 2 بشارتیں ہیں. ایک تو یہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. پاک کرنے میں کیا مطلب ہے؟ یعنی باقی اس کی برکات کے ساتھ ساتھ جو مال کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو آفات آتی ہیں مال کی وجہ سے زندگی کے اندر، ناآسودگی کی نظر کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، رشتوں کے اندر بگاڑ کی شکل میں، اللہ کا وعدہ ہے جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ عطا کرتا ہے نا، وہ خواہ کتنا امیر ہو خواہ کتنا غریب ہو، مال کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا، اللہ نے پاکی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ برکت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے اور اللہ اس پسندیدہ چیز سے کئی گنا بہتر چیز اسے عطا نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ رمضان میں اب زکوٰۃ کا بھی ٹاپک ہے تو اس پر زکوٰۃ کے حوالے سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ ہم بڑے ریاکار لوگ ہیں، ریاکاری ہم میں بڑی زیادہ ہے، دکھاوا ہم میں بہت زیادہ ہے. ایک چیز جو کہ میں نے خود آبزرو کی، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے پوچھتے ہیں جب زکوٰۃ کی باری آتی کہ کیا تم پر زکوٰۃ، آپ زکوٰۃ لیتے ہیں؟
اچھا میں نے چونکہ میں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی اور یہ سوال میں ہر بار پوچھتی تھی، مجھے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ کو کسی کو جھنجھوڑ کے ہلا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو دل آزاری کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھی آپ چونکہ کمتر ہیں، ہم آپ سے بڑھ کر ہیں، اس لیے ہمارا مال جو ہے وہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ آپ رکھیں. ہو سکتا ہے کسی سے اس کی دل آزاری ہو، کسی سے اس کا دل دکھ جائے. میں چاہتی کہ اس پر ایک بار ہم اپنے پلیٹ فارم سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ عادت کتنی کسی کا دل دکھا سکتی ہے، کسی کو چھوٹا محسوس کروا سکتی ہے. جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں رمضان میں کہ آپ حضور زکوٰۃ کے ایک لیتے ہیں. صحابی جی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو اپنے زمانے کے چند انتہائی خوشحال ترین تاجروں میں سے تھے. صحیح. بہت باوسائل آدمی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رزق میں برکت کے لیے اللہ سے دعا بھی کر رکھی تھی. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن وہ اپنے والد کے معمول میں بتاتے ہیں کہ ایک طویل قطار ہوتی ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگوں کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹا کر رات کی تاریکی میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے ان کے سامنے رکھتے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر پیالہ رکھتا ہے. یعنی کتنے ادب اور احترام کے ساتھ. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ایک آٹے کا تھیلا بھی دینا ہوتا ہے تو ایک آٹے کے تھیلے کے لیے کئی 100 تصاویر بنتی ہیں اور وہ پھر نہ جانے کہاں کہاں پہنچتی ہیں، اس کی تشہیر کتنی ہوتی ہے، اور اجر اور ثواب کا تو کہیں دور کہیں شائبہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. اپنی ذاتی جسے کہتے ہیں نا تشہیر اور اپنی تشہیر کے ساتھ بھی میں کہتا ہوں تشہیر تک بھی شاید کسی درجے پہ قابل برداشت بات ہو، وہ جو دوسری کی تذلیل اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تحقیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا وبال ہم کبھی تصور ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ہاتھ سے جانے میں یا نہ انجانے میں حماقت ہو رہی ہے. ایک ایسا بڑا ہمارے ہاتھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کا اللہ کے ہاں ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے آپ نے ابھی خود بتایا، یہ بالکل سچی بات ہے کہ اس پر تمام فقہاء یعنی آپس میں متفق ہیں کہ آپ خود ذاتی طور پر اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان پر نظر رکھیں، اور انہیں یہ بتائے بغیر، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بتا دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بتا کر زکوٰۃ دینی ہے اور ان کی عزت نفس مجروح کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے اتنے پسندیدہ صحابی کا معمول یہ کہ رات کی تاریکی میں اس خاموشی کے ساتھ اسے دیتے ہیں کہ سلام بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ارد گرد کی کسی آدمی تک خبر نہ پہنچے. تو اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اسے اس انداز میں پورے اہتمام، جہاں آپ اس کی مدد کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہو وہاں اس کی عزت نفس کی بحالی کا جذبہ اور ذمہ داری بھی آپ کو محسوس ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بھوکا روزہ تو ہم رکھتے ہی ہیں، لیکن جب زبان کے روزے کی بات آتی ہے تو شاید ہم میں سے کافی سارے لوگ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت ساری پتہ ہے کہ روزہ کن کن حالات میں ٹوٹ سکتا ہے. کیا کوئی ایسے الفاظ بھی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون کون سی صورتحال ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر. دیکھیں یہ تو ایک طویل تفصیل طلب جواب ہے اس کا، لیکن میں جو آپ کے سوال کا بنیادی روح ہے اس کو مخاطب کر دیتا ہوں. ایک بات سمجھیں کہ براہ راست کلمات زبان سے جو کفریہ کلمات ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نسبت سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شاعر اسلامیہ کے حوالے سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات، کسی کی دل آزاری کے حوالے سے کوئی ایسی ذمہ دارانہ بات، جو گالی ہے اس کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو کرخت لہجے میں پکارتا ہے، کرخت نام سے پکارنا تو دور کی بات ہے، ان کا ایک غلام تھا، وہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے گالی دے کے مخاطب کیا ہے تو کیا میرے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ گالی دینا تو بہت کبھی عمل ہے، یعنی بہت ناپسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی کسی کو اونچی آواز میں اس انداز میں پکارتا ہے کہ وہ لہجہ کبھی ہو جاتا ہے، یعنی اس لہجے کے اندر کرختگی پائی جاتی ہے، تو یہ بھی اس روزے میں اجر کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. اب آپ تصور کر لیں کہ اگر اتنی سی بے احتیاطی روزے کی روح کو مجروح کرتی ہے تو جو ہم روزے کے اندر گفتگو کی ذیل میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارے روزے کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور اس کا اجر کتنا باقی رہ جاتا ہے. سو روزہ جو ہے، میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان کے روزے کو بھی اپنے اس تقاضے کا حصہ بنائیں اور اہتمام کا حصہ بنائیں، اور اس کی پرہیز بھی اتنی دھیان سے کریں جتنا آپ ظاہری طور پر کھانے پینے کی پرہیز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس کا شارٹ آنسر لے کے پھر پروگرام کو جو ہے اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہو جائے تو کفارہ جو ہے وہ پھر کس طرح سے ادا ہوگا اس کا؟ دیکھیں جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ہر وہ صورت جس میں روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ چیز ہے جو قضا، جس کی قضا ہے، اور قضا کس چیز کی ہے؟ اس روزے کی قضا ہے جو کسی مجبوری کے عالم میں آپ سے ٹوٹ جاتا ہے.
مجبوری جس میں انسان کا اپنا بس یا اختیار نہیں تھا اور اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا، اس سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا جس کے نتیجے میں فقہا نے یہ لکھا کہ یہ روزہ قائم نہیں رہا، تو اس پر تو اسے ایک روزے کے عوض ایک روزہ جو ہے اسے اس کا وہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالاہتمام خود جان بوجھ کے کر لیتا ہے، جیسے ایک آدمی کو یاد ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے، یعنی بائی چوائس خود کھا لیتا ہے، اہتمام کے ساتھ، بھول کر نہیں، اہتمام سے کھا لیتا ہے، تو یہ اب کیونکہ اس نے ایک تو روزے کی یعنی اس حد سے وہ باہر نکل گیا، دوسرا اس نے روزے کی توہین کا ارتکاب کی ہے۔ اس لیے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے روشن خیال دوستوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ غلطی سے ٹوٹ جائے تو ایک روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ نے خود توڑا ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا باقی جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ اس لیے ہے کہ غلطی سے روزے کا ٹوٹنا جو ہے اور اس کے اوپر پھر اظہار شرمندگی کرنا، اظہار افسوس کرنا، اس کے بعد تقاضا یہ رہ جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے۔ لیکن جب آپ جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں تو آپ توہین روزہ جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو باقی اضافی روزے رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے، وہ گویا اس توہین کا جو جرم آپ سے سرزد ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، اس کے اندر میاں بیوی کے جو ازواجی تعلقات ہیں ان کو ایک خاص حد سے آگے جب وہ چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں۔ جب ایک جان بوجھ کر ایک شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی دونوں جو میاں اور بیوی ہیں ان کے اوپر پھر وہ توہین روزہ کا جو ایک نظام ہے وہ نافذ ہو جائے گا، اور انہیں پھر اسی طرح 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔